اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا کما آمن الناس صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بالحق والیقین۔ ایک مرتبہ پھر محبت سے دروشی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حاضرین پروگرام، آج کا یہ بابرکت جو پروگرام سجایا گیا ہے وہ ختم چلم شریف کے سلسلے میں ہے۔ حاجی عارف صاحب، حاجی افضال صاحب، حاجی منیر صاحب کی امی جان مرحومہ رحمت اللہ علیہا کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو باتیں تو اور بڑی ہوتی ہیں کرنے والی، میں صرف آج لفظ ایمان پہ گفتگو کروں گا تھوڑی سی۔ ایمان جنت کی چابی ہے اور ایمان جنت میں داخلے کا ٹکٹ ہے۔ ایمان ہوگا تو سارے عمل قبول ہوں گے، ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ ایمان ایسی دولت ہے کہ کائنات میں کوئی شے بھی ایمان کی قیمت نہیں بن سکتی۔ یہ پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے میرے سامنے، آپ اس پانی کے گلاس سے جنت خرید سکتے ہیں۔ آپ کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، آپ کو دعائیں دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے تو اس پانی کے ایک گلاس پر جنت کما سکتے ہیں میرے بھائی، لیکن پانی کا گلاس جنت دلا سکتا ہے اور آٹھوں کی آٹھوں جنتیں مل کر بھی ایمان کا بدلہ نہیں بن سکتی۔ دنیا کی جتنی مرضی دولت لے آئیں، جتنی مرضی دولت لے آئیں، اور اگر ساری زمین ہیرے جواہرات سے بھر دی جائے، سونے چاندی سے بھر دی جائے، ساتوں آسمان بھر دیے جائیں، پھر کہا جائے کہ جنت کا ایک پیالہ ہے، ہم وہ خریدنا چاہتے ہیں یہ ساری دولت دے کر، تو ایک عام پیالہ جنت کا ہمیں وہ نہیں مل سکتا اس کے بدلے میں۔ تو جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پانی کے گلاس پہ اپنے فضل سے ہی ساری کی ساری جنت عطا فرما رہا ہے، تو ساری جنت ہم نہیں خرید سکتے، ایک پیالہ نہیں بن سکتا اس کا۔ اگر ہم ڈائریکٹلی ایک پیالے کی قیمت بنائیں تو نہیں بن سکتا۔ پیالہ قیمتی ہے اور دنیا کی کوئی بھی دولت اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اور آٹھوں کی آٹھوں جنتیں بھی میرے بھائی ایمان کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ مومن کو اس کے عملوں کے بدلے میں جنت دے دے گا، لیکن ایمان کا بدلہ پھر بھی رہ جائے گا۔ ایمان کا بدلہ جنت نہیں ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، ایک ہفتے کے بعد اللہ جنتیوں سے فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو؟ مولا کریم تو نے سب کچھ تو دے دیا، کیا مانگے؟ اللہ فرمائے گا میرا وعدہ ایک ہے جو میں نے دنیا میں تم سے کیا تھا، ابھی اس کا بدلہ رہتا ہے۔ تو مولا کریم اب اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہے؟ اللہ فرمائے گا ہاں اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ تو مولا کریم وہ کس کے بدلے میں؟ اللہ فرمائے گا تمہارے ایمان کا بدلہ ہے۔ تو مولا کی جنت کیسے مل گئی؟ اللہ فرمائے گا تمہارے عملوں کی وجہ سے جنت ملی ہے، میں نے اپنے فضل سے تمہیں جنت عطا فرمائی ہے۔ تو پھر مولا کریم ہمیں نہیں معلوم کہ ہم تجھ سے کیا مانگے، جنت سے بھی بڑی نعمت کون سی ہوگی ہمیں تو نہیں پتا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ اپنے علماء سے جا کے پوچھو جن سے دنیا میں مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ تو جنت میں جو علماء ہوں گے ان سے جا کے سوال کیا جائے گا، تو علماء کہیں گے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ مولا اپنا دیدار عطا فرما۔ یہ آٹھوں کی آٹھوں جنتیں بھی ایمان کا بدلہ نہیں بن سکتی، اور ایمان کا بدلہ صرف ایک شے ہے، وہ ہے اللہ کا دیدار۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا جنتیوں کو اپنے ایمان کے بدلے میں۔ تو ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی آپ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سپارہ پڑھنے بھیجتے ہیں تو بچوں کو ایمان کی دو تعریفیں پڑھائی جاتی ہیں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔
ایمان مفصل کی تعریف آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ آخر تک، اور یہ ہے ایمان مفصل کی تعریف۔ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، یعنی اگر پوچھے جی ایمان کس کو کہتے ہیں تو 6 باتوں کا اقرار کرنا، 6 باتوں کو ماننا، یہ ایمان مفصل ہے۔ 6 باتیں: اللہ کو ماننا، کتابوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا اور قیامت کو ماننا۔ 6 باتوں کو دل سے تسلیم کرنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نبیوں کو مانتا ہوں، میں فرشتوں کو مانتا ہوں، آسمانی کتابوں کو، تقدیر پر میرا ایمان ہے، میرے رب نے میری تقدیر لکھی ہے، بنائی ہے، ہاں جی، اور قیامت کے دن قائم ہونا ہی ہونا ہے، اس میں میرا حساب ہونا ہے، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر حساب کے جنت دے دے۔ تو یہ 6 باتوں پر یقین رکھنا یہ ایمان ہے۔ ان میں سے ایک میں بھی ڈاؤٹ آ گیا تو ایمان نہیں ہے، ایک میں بھی فرق آ گیا، بندہ آسمانی کتابوں کا منکر ہو جائے، بندہ کسی فرشتے کی توہین کر دے، ہوتا ہے نا ہم اپنے معاملات میں کیا کرتے ہیں، کالا بندہ آ گیا کالے رنگ کا، یا کوئی بندہ بڑا بدصورت ہے، یا بندہ کوئی بڑا دشمن بندہ ہے، اس کو دیکھ کر دل اچھا نہیں سمجھتا تو کہہ دینا ویکھو جی موت دا فرشتہ آ گیا۔ تو ملک الموت کی توہین کرتے ہیں یہ لوگ، ایک مکروہ چہرے کو ملک الموت سے تشبیہ دیتے ہیں، یہ فرشتے کی توہین ہے۔ اچھے بندے کو دیکھ کر کہنا کہ یہ تو مجھے فرشتہ لگتا ہے، یہ فرشتے کی تعریف ہے۔ لیکن اگر کسی برے بندے کو دیکھ کر کہا جائے کہ یہ تو موت کا فرشتہ ہے، یا کسی بدصورت کو دیکھ کے کہا جائے یہ موت کے فرشتے کی طرح ہے، تو جناب ایسا شخص جو ہے وہ فرشتوں کی توہین کرنے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیے، فرشتوں میں سے کسی فرشتے کی توہین کرنے والا بندہ بھی کافر ہے، اللہ کی کسی صفت کا انکار کرنے والا بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے، نبیوں میں سے کسی نبی کا انکار کرنا، کسی نبی کی بے ادبی گستاخی کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، قیامت کے دن کی کسی بات سے پل صراط کا انکار کریں تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، میزان کا انکار کریں، حوض کوثر کا انکار کریں، اللہ کے عرش کا انکار کریں، اللہ کی کرسی کا انکار کریں، ان باتوں کا انکار کریں، شفاعت مصطفیٰ کا انکار کریں، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تقدیر کے بارے میں اگر بندہ یہ کہے اسی تے مجبور ہیں جی، جو اللہ نے لکھا ہونا ہی ہونا ہے، تب بھی بندہ کافر۔ اور اگر بندہ یہ کہے کہ جی میں اپنی تقدیر خود بناؤں گا، تب بھی بندہ کافر۔ تقدیر کے بارے میں سمپل سا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، سنیے بھائی، اللہ رب العزت نے جو مجھے اچھائیاں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ اس کا فضل تھا، اور جو کچھ میرے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں یہ میرے عملوں کی وجہ سے ہے۔ تقدیر کے بارے میں ایک شک یہ ہے کہ اس پر ایمان رکھیں، جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو یہ کہنا کہ یہ میرے عملوں کی وجہ سے ہے، میری بدعملی کی وجہ سے ہے۔ اور جب بھی کوئی نعمت ملے، کوئی بھی کوئی خوشی عطا ہو اللہ کی طرف سے، یا 5 گانا نماز پڑھ لیں، تو کبھی اپنے آپ کو کریڈٹ نہ دے کہ میں نے بڑا تیر مارا، بلکہ یہ کہیں یہ میرے سونے رب کا فضل ہے کہ اس نے نماز پڑھائی ہے مجھ سے، ہیں جی۔ ایک بار لفظ اللہ منہ سے نکالیں اللہ، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، سونے یہ تو ہی کڑھایا، میں تو نہیں تھا نکالنے والا، یہ تیری توفیق سے ہوا۔ تو یہ 2 باتیں، یہ تقدیر کا پہلا حصہ ہے، تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اور تقدیر کی دوسری بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ انسان تقدیر کے معاملے میں نہ تو مکمل مجبور ہے اور نہ مکمل مختار ہے، بلکہ کچھ باتوں میں اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، کچھ باتوں میں بندے کا اختیار نہیں ہے تقدیر پر۔ موت کے معاملے میں کسی بندے کا اختیار نہیں ہے، زندگی کے معاملے میں کسی بندے کا اختیار نہیں ہے، رزق کے معاملے میں کسی بندے کا اختیار نہیں ہے۔ کچھ معاملوں میں اللہ نے اپنے ہاتھ میں نظام رکھا ہے، کسی بندے کو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن کچھ اختیار بندے کو اللہ نے دیے ہیں۔ اچھا کام کرنے کا اختیار بندے کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کا اختیار رکھا اپنے پاس، لیکن چننے کا اختیار، رستہ چننے کا اختیار یہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ تم شعبہ تم چن لو، رزق تو میں نے دینا ہی دینا ہے۔ اگر کسی بندے کے مقدر میں 1 مہینے میں اللہ نے لکھا ہوا ہے 1 مہینے اس کو میں نے 40,000 روپیہ دینا ہے، یہ مثال دے رہا ہوں کہ 40 یا 50,000 روپیہ اس مہینے میں نے اس بندے کو دینا ہے، اب اس بندے کی مرضی ہے وہ ڈاکہ مار کے 40,000 لے لے، یا وہ بندہ بیٹھ کے جناب والا کہیں آلو چھولے بیچ کے 40,000 لے لے۔ یہ بندے سے کل قیامت کو پوچھا جائے گا کہ تجھے میں نے رزق دیا، تو نے حرام طریقے سے کیوں کمایا؟ تیرے مقدر میں جب رزق میں نے لکھ دیا تھا تو تو آرام سے بیٹھ جاتا، عزت کی روٹی کھا لیتا، کسی کو تکلیف نہ دیتا، تجھے وہ مل کے رہنا تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ تیرے چوریاں کرنے سے، رشوتیں لینے سے، سود کھانے سے
تیرا رزق بڑھ گیا ہے؟ نہ، رزق تو تیرا اتنا ہی تھا جتنا تجھے ملنا تھا، لیکن یہ طریقہ جو تو نے اپنایا ہے یہ ہم نے تجھے اختیار دیا تھا، یہ تیری کرتوت ہے اور تجھے اس کی سزا مل کے رہے گی۔ میرے بھائی وہی رزق جو اللہ نے پہلے سے لکھا ہے، جو حلال ہو کے ہمارے پاس آنا تھا، اب بندے کی اپنی کرتوت کی وجہ سے اور چناؤ کی وجہ سے وہ حرام ہو کے ہم کھا رہے ہیں، ہمارے بچے کھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ ہے تقدیر کا دوسرا پارٹ، اور تقدیر کا جو مین حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہونا ہی ہونا ہے، یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو کچھ بعد میں ہونا تھا اللہ نے وہ لکھا ہے۔ میری بات نہیں سمجھے کہ اللہ پہلے سے ساری باتیں جانتا ہے، اللہ نے لوح محفوظ پر وہ باتیں لکھی ہیں جو بعد میں ہونی تھی۔ سمجھ آ رہی؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے بس اپنی مرضی سے لکھتا رہا ہے، آگے بندے ہو رہے ہیں، اب اللہ نے لکھ دیا ابو جہل کافر ہوگا تو ابو جہل کا کیا قصور ہے، اللہ نے کافر لکھا تھا، اللہ معاف کرے۔ یہ تقدیر، اس کے اوپر ایمان کی بات نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو تقدیر کے مسئلے کو الحمدللہ میں نے وضاحت کر دی ہے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ آگے سنیے، تو یہ ہے تقدیر، یہ ہے ایمان کی مفصل تعریف۔ یہ کیا ہے ایمان کی؟ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، ذرا سن لیں۔ ایمان کہتے ہیں، ایمان کی تفصیلی تعریف یہ ہے، مفصل تعریف، کہ ایمان کہتے ہیں یہ اقرار کرنا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں فرشتوں پر ایمان لایا، میں کتابوں پر، نبیوں رسولوں پر ایمان لایا، تقدیر پر ایمان لایا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا۔ یہ ہے ایمان کی، بولیں بھائی، ایمان کی مفصل تعریف۔ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو میں بات جلدی کلوز کر دوں گا۔ ایمان کی یہ مفصل تعریف ہے۔ ایک ہوتی ہے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے ایمان کی مجمل تعریف، جس کو ایمان مجمل کہتے ہیں، اجمالی تعریف، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتہ، آخر تک، تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، آخر کے جملے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے تمام ناموں پر، اللہ کی ساری صفتوں پر ایمان لایا۔ اللہ کا نام رحمان ہے، رحیم ہے، قہار ہے، جبار ہے، اللہ کے سارے ناموں کو میں مانتا ہوں، اللہ کی ساری شانوں کو میں مانتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی، تو آگے جا کے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں، قبلت جمیع احکامہ، اللہ کے جتنے احکامات ہیں میں سب کو مانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرو، میں مانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نماز کو قائم کرو، میں مانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو، میں مانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا حج کرو، میں مانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، کیا مطلب ہے؟ یہ کلمہ پڑھو، میں مانتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا، میں مانتا ہوں۔ اللہ نے مصطفیٰ کی پیروی کا حکم دیا، میں مانتا ہوں۔ اللہ نے جتنی باتوں کا حکم دیا ان سب کو ماننا، زبان سے ماننا، اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان کی اجمالی تعریف۔ تو سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایمان کی، ایمان مفصل کی تعریف بھی الحمدللہ سمجھ میں آ گئی، اور دوسرا ایمان مجمل یعنی ایمان کی اجمالی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی۔ میرے بھائی ایک ایمان کی تعریف اور ہے جو ہمیں بچوں کو نہیں پڑھائی جاتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو سب سے پہلے پڑھائی ہی یہ جانی چاہیے۔ ہاں جی، وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، ایمان مجمل ٹھیک ہے، ایمان مفصل ٹھیک ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، لیکن یہ جو اگلی تعریف ہے اس کو کہتے ہیں ایمان کی جامع ترین تعریف۔ کیا کہتے ہیں؟ ایمان کی جامع، ہاں جی، اور مجموعی اور سب سے پکی تعریف جو بچوں کو پڑھائیں، اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اس میں یہ 6 باتیں ایمان مفصل کی بھی آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کی صفات اور احکامات کی تعمیل کی جو بات ایمان مفصل میں، ایمان مجمل کہی گئی ہے، وہ بھی آ جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے ذرا میری طرف، تو اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ تعریف ہے جس کو علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ اپنی کتاب شرح عقائد نصفیہ میں، اور علامہ نصفی رحمۃ اللہ نصفیہ، عقائد نصفیہ کے اندر یہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ایمان کی جامع تعریف یہ ہے، تصدیق النبی بما جاء بہ، حضور جو لے کر آئے ہیں سب کی تصدیق کرنا، تو پیارے آقا کی تصدیق کرنا، یہ سارے ایمان اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، تو حضور کی بات مان لیں تو پھر اللہ پر بھی ایمان ہو گیا۔ ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، فرشتوں کو تو نہیں دیکھا، قیامت کو تو نہیں دیکھا، تقدیر کے مسئلے کو لکھا ہوا تو نہیں دیکھا، ہم کیا جانے کتابیں کیسے نازل ہوئیں، اور ہم کیا جانے فرشتوں کو، ہم نے فرشتوں کو کبھی دیکھا نہیں، لیکن میرے حضور نے جو جو فرما دیا ہم نے دل سے اقرار کیا، ہم نے زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق۔ میری طرف دیکھیں آپ، تو دل سے ہم نے تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا، تو جناب والا حضور کی بات کو ماننا، میرے مصطفیٰ نے جو کہہ دیا ہے
اس بات کو ماننا، اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان کی جامع ترین تعریف ہے۔ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، بار تو آپ بار بھی جا کے دیکھ لیں گے، ادھر توجہ مجھے دیں آپ۔ تو ایمان کی جامع معنی تعریف کیا ہوئی؟ تصدیق النبی بما جاء بہ، حضور جو لے کر آئے ہیں اس بات کو دل سے ماننا، یہ ایمان جامع ہے۔ یہ ایمان کیا ہے؟ شاباش۔ اچھا، یہ جامع تعریف کے حوالے سے ایک روایت بس پیش کروں گا آج، اور انشاءاللہ اس کے بعد دعا مانگیں گے۔ یہ روایت بہت ضروری ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارشاد بھی سن لیجئے، پیارے آقا نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ ایمان بڑا وسیع ہے، ایمان کے اندر بڑی باتیں ہیں۔ تو ایمان کی اوپر موٹی سی بات یہ پیارے آقا کی تصدیق کرنا، تو ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ حضور کی بات ماننا، ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ تو ایمان کی کتنی شاخیں ہیں بولیے؟ 70 یا اس سے زائد شاخیں ہیں۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑی شاخ وہ یہ ہے کلمہ شریف پڑھنا۔ نہیں سمجھے؟ زبان سے کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، یا شہادت کا کلمہ پڑھنا، یا پہلا کلمہ پڑھنا۔ تو کلمہ پڑھنا یہ ایمان کی سب سے بڑی شاخ ہے۔ اور ایمان کی سب سے چھوٹی شاخ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق۔ فرمایا کہ راستے میں چلتے ہوئے راہ میں اگر کوئی تمہیں نوکدار چیز، کانٹا، پتھر نظر آ جائے تو یہ سوچ کر ہٹا دو کہ کوئی مسلمان یا کوئی جانور یا کوئی انسان یہاں سے گزرے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا یہ ایمان کی سب سے چھوٹی شاخ ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک آدمی تھا کہ وہ رستے میں سے گزر رہا تھا، گھوڑے پر سوار تھا، تو بڑی جلدی میں تھا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ کانٹے دار جھاڑی اگی ہوئی ہے، تو اس نے سوچا، گھوڑے پر سوار تھا، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا تھا، سوچا یار میں اس کو اکھاڑ دوں۔ پھر کہتا ہے میرے کو ٹائم نہیں ہے میرے پاس، تو میں واپس آ کے اس کو اکھاڑ دوں گا، اس کانٹے دار جھاڑی کو اکھاڑ دوں گا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ وہ گیا، آگے جا کے وہ وہیں پہ فوت ہو گیا، اس کو آنے کا موقع نہ ملا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بندے کی وہیں پہ بخشش کر دی، صرف اتنا سوچنے کی وجہ سے۔ یہ بھی ایمان کی علامت ہے کہ سینے میں کسی کی ہمدردی ہو، یا بندہ راستے میں سے کوئی موذی چیز کو دور کرنے کی نیت کر لے، تو یہ اس کے مومن ہونے کی یہ بھی ایک نشانی ہے، اگرچہ یہ ایمان کا چھوٹا رتبہ ہے۔ چلیے توجہ فرمائیے ذرا۔ تو ویسے تو ایمان کی 70 شاخیں ہیں، تو ہر شاخ پر عمل کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ میں یہ روایت سنا رہا ہوں، اس روایت سے انشاءاللہ ہمیں زندگی میں بڑی اچھی چیزیں سوچنے کو اور سیکھنے کو ملیں گی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ، یہ کتاب میرے پاس بیروت لبنان سے چھپی عربی میں ہے، تو میں یہ بہت لمبی روایت ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے ذرا، انشاءاللہ سے بڑی باتیں آئیں گی۔ تو فرمایا صحابہ اکرام کو آپ مخاطب ہوئے نماز کے بعد، آپ نے فرمایا کہ آج رات مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے امتی کچھ دکھائے، کچھ میرے امتی، میں نے اپنے کچھ امتی دیکھے۔ فرمایا رأیت رجلا من امتی، میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ جاءہ ملک الموت، کہ اس کے پاس موت کا فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لیے۔ جیسے ہی اس نے روح قبض کرنے کے لیے موت کے فرشتے نے ہاتھ آگے بڑھایا، تو فوراً ماں باپ کے ساتھ جو وہ بندہ نیکی کرتا تھا، حسن سلوک کرتا تھا، ماں کی خدمت کی ہے، باپ کی خدمت کی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا تھا، وہ نیکی آ گئی اور اس نے ملک الموت کے ہاتھ کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، حضور کا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو بندہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کی زندگی میں برکت دے دی جاتی ہے۔ لہٰذا ملک الموت نے ہاتھ ڈالا تھا روح قبض کرنے کے لیے، ماں باپ کے ساتھ جو نیکی کی ہوئی تھی اس نے، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، ماں باپ سے حسن سلوک کرنا 70 شاخوں میں سے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، وہ نیکی آ گئی، اس نے ملک الموت کے ہاتھ کو دھکیل دیا پیچھے کی طرف اور کہا نہیں، اللہ نے اس بندے کی زندگی میں برکت ڈال دی ہے کیونکہ یہ ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، جناب ملک الموت واپس آ گئے۔ یہ فرمایا میں نے ایک امتی کو آج رات ایسا بھی دیکھا۔ اور دوسرے امتی کی بات فرمائی حضور نے، فرمایا کہ میں نے ایک امتی کو ایسا بھی دیکھا قد سلط علیہ عذاب القبر، کہ اسے قبر میں لٹایا گیا ہے اور قبر کا عذاب اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کو عذاب دینے کے لیے، اس کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے۔ فرمایا جیسے ہی اس کے قریب آنے لگتا ہے فجاءہ وضوءہ، زندگی میں اس نے جتنی نمازیں وضو کر کے پڑھی ہیں اور جو اس نے وضو کیا ہے زندگی میں، وہ وضو آگے بڑھتا ہے
اور قبر کے عذاب کو روک دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، میرے ہوتے ہوئے اس بندے کو عذاب نہیں ہو سکتا۔ تو قبر کا عذاب قیامت تک کے لیے وہی ٹھہر جاتا ہے، تو وضو اس قبر کے عذاب اور اس بندے کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ تو وضو کرنا بھی ایک ایمان کی شاخ ہے۔ حضور نے جو فرمایا 70 شاخیں ہیں، 70 یا اس سے زائد، اس میں ایک وضو بھی آتا ہے۔ آگے سنیے، حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ جسے شیاطین نے گھیر لیا تھا، شیطانوں نے، شیطان گھیر کے اس کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے تھے، قریب تھا کہ اس کا ایمان ضائع کر دیتے، اس کو کافر بنا دیتے۔ تو فرمایا جاءہ ذکر اللہ، اس کے پاس اللہ کا ذکر آ گیا۔ دنیا میں کبھی بیٹھ کر وہ اللہ کو یاد کیا کرتا تھا، اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، تو فرمایا ذکر آ گیا، اور اس نے ذکر جیسے ہی آیا شیاطین بھاگ اٹھے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا ایمان بھی بچا لیا جو بندہ دنیا میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرتا تھا۔ فرمایا میں نے ایک اور امتی کو دیکھا جس کو عذاب والے فرشتے آگے پکڑنے آ رہے تھے کہ اس کو عذاب دیں۔ تو فرمایا جیسے ہی آگے بڑھے فجاءتہ صلاتہ، اس کی نمازیں آڑے آ گئیں، وہ بندہ بچ گیا، فرشتے واپس چلے گئے عذاب والے، اور اس کو نماز نے چھڑا لیا۔ اور فرمایا ایک امتی کو میں نے دیکھا کہ میدان حشر میں پیاس کے ساتھ اس کی زبان لٹک رہی ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ فرمایا جب بھی وہ میرے حوض کوثر کے پاس آتا ہے، فرشتے اسے دھدکار کے پیچھے کر دیتے ہیں، وہ پیاسا ہے۔ فرمایا جیسے ہی فرشتے اس کو ہٹاتے ہیں تو اچانک کیا ہوتا ہے، ایک بچہ جو اس کا بچپن میں فوت ہو گیا تھا، جو دنیا سے چلا گیا، اللہ نے اس کا بیٹا، اس کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا یا بیٹی عطا فرمائی، اور چھوٹی عمر میں اللہ نے اس کو فوت کر دیا، اللہ اپنے پاس بلا لیا۔ تو فرمایا اس بندے نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اس وقت بھی صبر کیا، سونے ربا تیری رضا، تو نے یہ مال دیا تھا، تو لے گیا، میں راضی ہوں، میں خوشی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھیجتا ہے، اور وہ بچہ حوض کوثر کا پیالہ بھر کے اپنے باپ کو پلاتا ہے، اپنی ماں کو پلاتا ہے۔ تو اس بندے کی جو پیاس سے زبان لٹک رہی تھی، پھر اللہ تعالیٰ اس کی پیاس کو دور فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک امتی کو حضور فرماتے ہیں میں نے اور دیکھا کہ نبی حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے میدان حشر میں، توجہ بھائی، نبی حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے میدان حشر میں، تو ایک آدمی آگے بڑھتا ہے حلقے کی طرف، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی نبیوں کے ساتھ یا نبیوں کے پاس بیٹھوں، تو اس کو دھدکار کے واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو اچانک ہی جیسے اس کو دھکا مار کے واپس کیا گیا، فرشتوں نے پیچھے کیا، اچانک وہ غسل آ گیا زندگی میں۔ جب بھی یہ جنبی ہوتا تھا، اس پر غسل فرض ہوتا تھا، یہ بڑے اچھے طریقے سے غسل کیا کرتا تھا، تو اس کا وہ اچھے طریقے کا غسل آ جاتا ہے۔ فرمایا اور وہ اس کا غسل اس کا ہاتھ پکڑ کے میرے قریب بٹھا دیتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ اس کا غسل اس کو میرے قریب بٹھا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے ایک اور امتی دیکھا جس کے آگے بھی اندھیرا تھا میدان حشر میں، قیامت کے دن اس کے آگے بھی اندھیرا، اس کے پیچھے بھی اندھیرا، اس کے دائیں بائیں بھی اندھیرا، اس کے اوپر نیچے بھی اندھیرا، اور وہ اس اندھیرے میں بیچارہ فریادیں کر رہا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میری مدد کرو۔ میدان حشر میں کھڑا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو فرمایا اچانک جاءہ حجہ و عمرتہ، اس نے زندگی میں جو حج کی ہے، زندگی میں جو عمرے کی ہے، وہ آ جاتے ہیں۔ پھر اس مشکل وقت میں وہ حج اور عمرے آ جاتے ہیں، اور اس بندے کو ان اندھیروں سے نکال کر نور میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ رہی بات جی؟ تو یہ ساری ایمان کے ہی شاخیں ہیں، حج کرنا، عمرہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، نماز پڑھنا، وضو کرنا، یہ سب ایمان کی 70 شاخوں کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ آگے سنیے، فرمایا میں نے ایک ایسے امتی کو بھی قیامت کے دن دیکھا کہ وہ مومنوں کے جھرمٹ کے پاس جاتا ہے، ایمان والوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مومن آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اس کو نہیں داخل کرتے، اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا۔ تو فرمایا اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ صلہ رحمی آ جاتی ہے۔ صلہ رحمی یہ زندگی میں دوسرے دوستوں کے ساتھ بنا کے رکھتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، کسی کے ساتھ تعلق توڑا نہیں کرتا تھا پیسوں کی وجہ سے یا اپنے مطلب کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ رشتے ناتے نبھایا کرتا تھا۔ فرمایا اس کا یہی عمل آ گیا، اور اس عمل نے اس کا بازو پکڑ کے بلند آواز سے کہا کہ اے مسلمانوں کے گروہ، اس سے بات کرو۔ تو جیسے مسلمانوں نے صلہ رحمی کی بات سنی تو وہ مسلمان آگے بڑھے، فرمایا اس سے مصافحہ بھی کیا اور کلام بھی شروع کر دیا، اس کی وہ تنہائی اور وحشت دور ہو گئی۔ اگلی سنیے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسے امتی کو بھی دیکھا کہ آگ اس کی طرف بڑھتی تھی اور آگ اس کو ڈراتی تھی، اس کے چہرے کو جلانے کی کوشش کرتی تھی، اور یہ بیچارہ اس آگ کے شراروں سے بچنے کے لیے، شعلوں سے بچنے کے لیے کبھی چہرے پر ہاتھ رکھتا ہے،
کبھی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اچانک قریب تھا کہ اس کو آگ جلا دیتی، اس کا چہرہ جلسا دیتی، کہ اچانک اس نے جو زندگی میں صدقے خیرات کیے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، صدقے خیرات آگے بڑھتے ہیں، اور اس بندے کے چہرے کے اوپر اس کو صدقے خیرات ڈھانپ لیتے ہیں پردہ بن کے، اور اس بندے کو آگ سے نجات مل جاتی ہے اور سر پہ سایہ بن جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ایک اور بندے کو دیکھا، اپنے امتی کو دیکھا، کہ فرمایا اس کو جہنم کے فرشتے ہر طرف سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بازو سے، کوئی ٹانگوں سے، کوئی بالوں سے، کہ آ تجھے جہنم میں پھینکیں۔ فرمایا کہ دنیا میں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرتا تھا، برے کاموں سے روکتا تھا، اچھے کاموں کو حکم دیتا تھا، تو جناب اسی وجہ سے فرمایا اس بندے کو بچا لیا گیا اور فرشتے اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے اس بندے کے بازو پکڑ کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ بس یہ تھوڑی سی رہ گئی، آگے توجہ کریں۔ فرمایا میں نے ایک اور امتی کو دیکھا کہ اس کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ پکڑ، یہ تیرا گناہوں کا نامہ اعمال ہے، اس کے بائیں ہاتھ میں، لیکن وہ بیچارہ ڈرتا ہوا ہاتھ نہیں آگے بڑھا رہا، اور فرشتے اس کو نامہ اعمال دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اچانک جاءہ خوفہ من اللہ تعالیٰ، کہ زندگی میں وہ جو اللہ کا خوف سینے میں رکھا کرتا تھا، اللہ سے ڈرا کرتا تھا، وہ خوف آ جاتا ہے، اور خوف آ کے فرشتے کے ہاتھوں سے نامہ اعمال پکڑ کے اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے۔ یہ نشانی ہے جنتیوں کی، اور اس بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا میں نے ایک اور امتی کو دیکھا کہ میزان پر وہ بیچارہ گیا ہے، اس کے عمل تولے گئے ہیں، لیکن اس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا ہے، اس کی نیکیوں کے پلنے میں کوئی زیادہ نیکیاں نہیں ہیں۔ فرمایا فجاءتہ افراتہ، کہ اچانک اس کے پڑے ہوئے زندگی کے نفل اور نفلی نیکیاں آ جاتی ہیں، اور اس کا پھر وہ جو پلڑا ہوتا ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے، میزان والا۔ فرمایا کہ میں نے ایک اور امتی کو دیکھا کہ وہ جہنم کے کنارے کے اوپر آگے کھڑا ہے، اور قریب ہے کہ وہ بیچارہ اندر گر جائے، کہ اچانک وجلہ من اللہ تعالیٰ، کہ اس نے زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارا، اور اللہ کو یاد کرتے کرتے جب اس کا دل بھڑک اٹھتا تھا، موم ہو جایا کرتا تھا اللہ کی یاد میں، تو اس کا دل جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جاتا تھا اللہ کی یاد میں۔ یہ وہ جو عمل تھا اس کا، اللہ کو وہ پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دیا ہے اس عمل نے، اس عمل کے ذریعے سے۔ فرمایا ایک امتی کو میں نے دیکھا کہ وہ جہنم کی طرف اس کو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے، کہ اچانک جہنم کی آگ بڑھتی ہے اس کو اندر کھینچنے کے لیے، کہ اچانک جبریل آ جاتے ہیں اپنے ہاتھ میں کٹورا پکڑ کے، تو اس کٹورے میں پانی ہوتا ہے، تو جبریل آتے ہیں، ہاتھ اس کٹورے میں ڈال کر پانی کے چھینٹے اس جہنم کی آگ کو مارتے ہیں۔ جہنم کی آگ ایسے بھاگتی ہے کہ جیسے جناب کسی جانور کو ڈرایا جائے وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو وہ پھر بندہ پوچھتا ہے کہ اے جبریل، یہ اس پانی کے کٹورے میں کون سی حکمت ہے، یہ کون سا پانی ہے؟ تو کہا جاتا ہے زندگی میں جب تو کبھی اللہ کی یاد میں کبھی رویا تھا، یہ تیرے آنسو جمع کیے ہوئے ہیں اس کٹورے میں، تو تیرے آنسو آج کام آ گئے۔ توجہ فرمائیں۔ اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا، پل صراط پر سے بیچارہ گزر رہا ہے، جب عین درمیان میں پہنچا ہے کانپنا شروع ہو گیا، ایسے کانپ رہا تھا جیسے درخت کے پتے ہوا سے ہلتے ہیں۔ فرمایا قریب تھا کہ وہ اندر جا گرتا، فجاءتہ صلاتہ علیہ، فرمایا کہ اچانک مجھ پہ پڑا ہوا درود آ جاتا ہے۔ پڑھیے درود شریف، اسی بات پہ درود شریف پڑھیں، ذرا بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ توجہ فرمائیے ذرا، حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت درود شریف آگے آ جاتا ہے جو اس نے مجھ پر پڑھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی فرمایا درود آ جاتا ہے، اس کو آ کے دلاسا دیتا ہے، سنبھالتا ہے، اس بندے کی کپ کپاہٹ دور ہو جاتی ہے، وہ کانپنا ختم ہو جاتا ہے، اور جھٹ پٹ میں پل صراط کو پار کر کے آگے چلا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک اور امتی کو میں نے دیکھا، یہ سیکنڈ لاسٹ، توجہ فرمائیں، ایک اور امتی کو دیکھا جیسے جنت کے دروازے کے پاس جاتا ہے، جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس کے لیے، اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اچانک جاءتہ شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ، کہ اس بندے کی اس پریشانی کے وقت میں فوراً اللہ اور اس کے رسول پر پڑا ہوا جو کلمہ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، اور اس بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کو وہ گھٹنوں کے بل اللہ کے عرش کے سامنے ہے، بیٹھا ہوا ہے گھٹنوں کے بل، لیکن اللہ کے عرش کے سامنے ہونے کے باوجود اس کے اور اللہ کے درمیان میں ایک پردہ ہے، اور وہ پردہ جو ہے اس بندے کو پریشان کر رہا ہے، کہ اچانک حضور فرماتے ہیں کہ جاءتہ محبتی، دنیا میں وہ مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، وہ محبت آ جاتی ہے،
اور میری محبت آگے بڑھ کے اس پردے کو اٹھا دیتی ہے اور وہ بندہ بڑے آرام سے اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، یہ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں جو ایمان کے شاخوں کے حوالے سے پیش کی ہیں، تو یہ اس پر عمل اس لیے کریں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ 5 ٹائم دی نماز ہے ہن پڑھنی پینی ہے، جناب یہ فرض ہوئی، اللہ نے فرض کر دی، نہ اس لیے نہ پڑھیں، اس لیے پڑھیں کہ شاید میرے اللہ کو میری نمازیں پسند آ جائیں، شاید میرے اللہ کو روزے پسند آ جائیں۔ ہر بات کو اسی امید میں کریں کہ شاید میرے اللہ کو یہ پسند آ جائے، شاید میرے اللہ کو وہ پسند آ جائے، کہیں یہی کام کر جائے، ہو سکتا ہے میری نمازیں اس اعلیٰ درجے کی نہ ہوں، روزے اس اعلیٰ درجے کے نہ ہوں، تو کم از کم میرے اللہ کو ہو سکتا ہے میرا حج پسند آ جائے، ہو سکتا ہے میرے اللہ کو میرے ماں باپ کے ساتھ کی ہوئی نیکی پسند آ جائے۔ میرے بھائی، زندگی ہماری روشن ہو جائے گی، ہماری قبر روشن ہو جائے گی، میدان حشر میں ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اگر یہ سوچ کے ہم عمل کریں کہ شاید میں یہ کروں تو اللہ کو یہ پسند آ جائے، وہ کروں تو اللہ کو وہ پسند آ جائے۔ تو ایمان کی تو 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، تو اللہ پتہ نہیں کس بات کو پسند کر لے، ہر بندے میں تو شاید 70 پوری نہ ہوں، تو اللہ کسی ایک بات کو پسند کر کے اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دے گا جی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمارے آج جتنے بھی سنے ہوئے یا کہے ہوئے لفظ ہیں، سارے ہم حاجی صاحب کی اماں جی مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، ان کے والد صاحب مرحوم کی روح کو پیش کرتے ہیں، جتنے بھی اس خاندان کے چھوٹے بڑے فوت ہو گئے اللہ سب کی، اور جتنے بھی ساتھی